بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے ایک مہان اسلامی دیوان شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کلام الدین میں قرآن و حدیث سے یہ سدھ کیا ہے کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں خدا کے دین یعنی اسلام دھرم کو بتانے والے کبھی نبی، کبھی پیغمبر، کبھی رسول اور کبھی امام کے طور پر دنیا میں موجود رہے ہیں اور اس دنیا کے انت تک موجود رہیں گے، یعنی اللہ کبھی دنیا کو بنا رہبر کے نہیں چھوڑتا۔ قرآن ہی ان رہبروں کے انوسار کا حکم دیتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بنا رہبر کے ہو گیا، بلکہ قرآن کے مطابق یہ سلسلہ اہل بیت میں جاری رہا۔ اہل بیت میں شامل ہے حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن و امام حسین، اور یہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے بڑے عالم ہوئے۔ ان کی پیروی کرنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس بھاگ میں بات کرتے ہیں بی بی فاطمہ کے بارے میں۔ بی بی فاطمہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سگی بیٹی تھی اور ان کی ماں کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اپنے سمے کی عرب ملک کی سب سے دھنی مہیلا تھی، لیکن انہوں نے پیغمبر محمد سے شادی کے بعد اپنی ساری دولت اسلام پر خرچ کر دی تھی۔ ماں و باپ کا اعلیٰ کردار بیٹی کو ملا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ صرف 20 یا 25 سال کی عمر میں ہی بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس بیچ ان کی فضیلت کے بے شمار رنگ ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اتہاس میں یہ درج ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان سے ملنے جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمیز میں ممبر سے اٹھ جاتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بی بی فاطمہ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ نہیں تھا۔ سادگی میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی اور بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں ان کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال سونے کے لیے کام آتی تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کی خوشنودی کو دین کہا اور کہا کہ جس نے بی بی فاطمہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے بی بی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ایک روایت کے مطابق نماز کا وقت ہو چکا تھا اور اذان کہنے والے حضرت بلال مسجد نہیں پہنچے تھے۔ جب وہ تھوڑی دیر کے بعد مسجد پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیری کا سبب پوچھا۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حسن کو گود میں لے کر چکی پیستی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہے۔ حضرت بلال نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے کو بہلاؤں یا چکی پیس دوں۔ پھر بی بی فاطمہ بیٹے کو بہلانے لگی اور حضرت بلال نے چکی پیسی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے فاطمہ پر رحم فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ دولت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن ان کی بیٹی کے حالات پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ اکثر بی بی فاطمہ و ان کے بچے فاقہ کشی کی حالت میں ہوتے تھے۔ ان کے شوہر امام حضرت علی کا روزانہ کا دستور یہ تھا کہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ مزدوری پر نکل جاتے تھے۔ اگر مزدوری ملتی تھی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر حضرت علی اپنی پوری مزدوری کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے اور گھر میں فاقہ کشی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بی بی فاطمہ کی زبان سے اف تک نہیں نکلتا تھا، بلکہ وہ اپنے شوہر کے اس کام میں برابر میں شامل رہتی تھی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں حضرت علی سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت، یہ سب کام وہ اکیلے کرتی تھی۔ پھر جب سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کنیز عطا کی جو فزازہ کے نام سے مشہور ہے، تو بی بی فاطمہ نے ان کے ساتھ ایک سہیلی جیسا برتاؤ کیا۔ گھر کا کام ایک دن وہ خود کرتی تھی اور ایک دن کنیز سے کام لیتی تھی۔ کتاب میں اس طرح کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی خلقت ان ہی کے لیے کی ہے
اور اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ خلق ہوتا۔ اس بارے میں ایک مشہور حدیث قصہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ، امام علی، حسن، حسین ایک چادر کے نیچے موجود تھے، اس وقت فرشتے نے پروردگار سے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ چادر کے نیچے فاطمہ اور ان کے بابا ہے، شوہر ہے اور بیٹے ہیں۔ میں نے ان کو ہر برائی و گندگی سے دور رکھا ہے اور تمام کائنات انہی کے وسیلے سے بنائی ہے۔ بی بی فاطمہ گیان و عقل میں دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ قابل تھی۔ مصحف فاطمہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے 3 گنا زیادہ جکھیم ہے۔ یہ کتاب اب اپلبدھ نہیں ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے بڑے عالموں کے پاس ہے، جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ بی بی فاطمہ کے بہت سے خطبات، دعائیں و قول کئی کتابوں میں ملتے ہیں، جن کے علم کے دریا جوش مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ میں لفظوں کی خوبصورتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے کچھ قول اس طرح ہے: مومن کو 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے ساری رات بی بی فاطمہ کو عبادت گزاری میں مشغول دیکھا اور تمام دنیا کے مومنوں کے لیے دعا مانگتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو امام نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ جواب میں بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پھر اپنے بارے میں سوچو۔ اللہ پاک نے دنیا کی سزائے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ آخرت میں گناہ گاروں پر رحم فرمائے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ عورتوں میں اسلام کی زیادہ جانکاری تھی۔